تجھے گڈ مارننگ کہتی ہیں، اپنی زندگی کا آغاز اس کے نام سے اور اس کو ویلکم کر کے جائیں۔ ہاللیلویہ، زوردار تالیاں اپنے یسوع مسیح ناصری کے لیے۔ ہر چیز بدل جائے گی لیکن یسوع نام کبھی نہیں بدلے گا۔ ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نام نہ بدلے گا۔ ہر چیز بدل جائے گی پر یسوع نام نہ بدلے گا۔ ہاللیلویہ، ہر چیز بدل جائے گی لیکن یسوع نام کبھی نہیں بدلے گا۔ یہ آپ بھی کبھی نہ بھولیے گا، یہ آپ بھی کبھی نہ بھولیے گا کہ یسوع نام کبھی نہیں بدلے گا۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنے آپ کو اپنے خداوند کے حضور میں رکھیں تاکہ ابلیس کی کوئی طاقت آپ کے اندر کی طاقت کو، برکت کو چھیننے نہ پائے۔ ہم سب ایک بار اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور خداوند سے کہیں گے، خداوند آج کا کلام جو میری زندگی میں تو بھیجے وہ 100 گنا پھیلائے۔ ہر زندگی اپنی آنکھیں بند کرے اور اپنے ہاتھوں کو مسا کیجیے، اپنے آپ کو مسا کیجیے اور کہ خداوند اپنے ہاتھوں کو مسا کرتی ہوں، اپنے آپ کو مسا کرتی ہوں۔ بولیے، ہر زبان بولے ہاللیلویہ، بول لیجیے، اپنے مسے کو حاصل کیجیے خداوند سے کہ او خداوند میرے ہاتھوں کو مسا کر، میرے دل کو مسا کر، میری آنکھوں کو مسا کر۔ میں تیرے حضور میں ہوں، آج کا کلام کوئی چھیننے نہ پائے، آج کی برکت میں 100 گنا لے کے جاؤں۔ ہاللیلویہ، خداوند خدا میں نہ چیز تیری بندی تیرے حضور میں آئی ہوں اور خداوند میں آج تیرے لوگوں کے لیے دعا مانگتی ہوں کہ آج تیرے لوگ جب یہ دعا اور یہ کلام اور اس خداوند تیری محبت سے بھر جائیں تو خداوند ان سے ان کی طاقت کوئی چھیننے نہ پائے۔ ان کے ہاتھوں کو مسا کر، ان کے دل کو مسا کر، ان کی زندگیوں کو مسا کر۔ جتنی بھیڑیں تیرے حضور میں بیٹھی ہیں آج تیرے لہو سے رنگ کے جائیں، آج تیرے کلام سے بھر کے جائیں۔ اے خداوند ہم اپنے آپ کو تیرے کنٹرول میں کر دیتے ہیں تاکہ ابلیس کی طاقت ہمیں چھیننے نہ پائے۔ اور القدس تیرا مسا چاہتی ہوں کیونکہ تیرے مسے کے بغیر میں بول نہیں سکتی ہوں۔ اے خداوند تو مجھے اپنی قدرت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج ایک زندگی یہ بولے، اے پاک روح میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں، میں تیرے کلام کی بھوکی اور پیاسی ہوں۔ جب تو بولے تو میری زندگی بدلے گی، جب تو بولے تو میری زندگی ویسی نہیں رہے گی۔ آج میں نئی ہو کے جاؤں، آج میں نیا ہو کے جاؤں۔ خداوند تیری قدرت کے عجیب کام دیکھوں، جو زبان نہیں بولتی، جو اپنے لفظوں پر کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھیے اس کی زندگی میں کبھی معجزہ نہیں ہوتا۔ جو زندگیاں خاموش رہتی ہیں خدا ان کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ آج بولیے کہ رب الفاظ آسمان کھول کر میرے لیے وہ برکتیں برسا جو تو نے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے بنائے عالم سے تیار کی ہوئی ہے۔ آج جب تیرا در کھلا ہے، تیرے گھر میں ہم پہنچے ہیں تو ہم 100 گنا پھل لائیں۔ ہاللیلویہ، تیرے کلام کے لیے شکر ہو جس نے مجھے طرف تازہ کیا ہے۔ آج موسم کے حساب سے آج زندگیاں جب تبدیل ہوتی ہیں لیکن تیرا کلام تبدیل نہیں ہوتا، تو تبدیل نہیں ہوتا۔ اے پاک روح تو بھی کبھی نہیں بدلتا، تو ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، او رب شیرا وسیرا ہاللیلویہ، او رب نبی بی بی ہاللیلویہ، او شرا سیرا بابا سیرا ہاللیلویہ۔ او خداوند تیری حضوری کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں۔ اے خداوند میں نے تجھے گھر سے ہی کہا کہ چل یسوع تو میرے ساتھ چل، یسوع تو میرے ساتھ چل، میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں، تو میرے ساتھ چل، اور تو میرے ساتھ یہاں پر آ گیا۔ ہاللیلویہ، تیری حضوری مجھے لے آئی، تیری محبت مجھے کھینچ لائی۔ آج سب زندگیاں اس کلام سے برکت پائیں۔ ہاللیلویہ، 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 پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، یس، ہاللیلویہ۔ اپنے ہاتھوں کو لہرائیے، اپنے خداوند سے کہہ دیجیے آج میں تیرے کلام سے بھر کے جاؤں گی۔ سب بولیے آج میں تیرے کلام سے بھر کے جاؤں گی۔ اپنے ساتھ والی بہن سے کیجیے
کلام تمہارے لیے ہے. اپنے ساتھ والے کو کہیے آج کلام تمہارے لیے ہوگا. آج کی زمین خداوند زرخیز کرے گا. آج ہم ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں گے. میں آپ کے لیے برکت کا باعث اور آپ میرے لیے برکت کا باعث ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ, ہاللیلویا. خداوند کا کلام بیش قیمت کلام. اس کے لوگ جو اس کے کلام کو سنتے ہیں وہ مبارک ہیں. مبارک ہے جس کے کلام کو پڑھتا ہے اور سنتا ہے. آمین, آمین. آج کا کلام جو میری زندگی میں خداوند نے مجھے بخشا. خداوند بڑے بڑے کام کرتا ہے اور وہ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ایک نئی صبح کے ساتھ, ایک نئی تازگی کے ساتھ, اور جب ہماری زندگی میں نیا سبت آتا ہے تو اس دن کلام بھی نیا ہوتا ہے. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام کو نکالیے. خداوند کا کلام آج ہم اس خوبصورت کتاب جو ہمارے لیے زندگی بخش ہے. خداوند نے مجھے حوالہ نہیں پورا باب دیا ہے. ہاللیلویا. اعمال کی کتاب اور اس کا 8 باب اور اس کی 26 آیت. پریز دی لارڈ. میں پڑھوں گی خداوند کے کلام میں سے اعمال 8 باب اور اس کی 26 آیت سے لے کر 39 آیت تک. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اعمال کی کتاب اس کا 8 باب اور اس کی 26 آیت سے 39 آیت تک. پھر خداوند کے فرشتہ نے فلپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے. وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خواجہ آ رہا تھا. وہ حبشیوں کی ملکہ کنتا کا ایک وزیر اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا. وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا. روح نے فلپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس رتھ کے ساتھ ہو لے. بس فلپس نے اس طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اس سے سمجھتا بھی ہے. اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک کہ کوئی مجھے ہدایت نہ کرے. اور اس نے فلپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ. کتاب مقدس کی جو عبارت وہ پڑھ رہا تھا یہ تھی کہ اس سے لوگ بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے اور جس طرح برا اپنے بال کترنے والے کے سامنے بے زبان ہوتا ہے اسی طرح وہ اپنا منہ نہیں کھولتا. اس کی پست حالی میں اس کا انصاف نہ ہوا اور کون اس کی نسل کا حال بیان کرے گا کیونکہ زمین پر سے اس کی نسل مٹائی جاتی ہے. خواجہ نے فلپس سے کہا کہ میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ نبی کس کے حق میں کہتا ہے, اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ کو شروع کیا اور اسے یسوع کی خوشخبری دی. اور راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خواجہ نے کہا دیکھ پانی موجود ہے, اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ پس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. آمین. پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خواجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. جب وہ پانی میں سے نکل اوپر آئی تو خداوند کا روح فلپس کو اٹھا لے گیا اور خواجہ نے اسے پھر نہ دیکھا کیونکہ وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا. آمین. خداوند
खुदावंद का खिदमत गुजार बंदा फिलिप्पस, वो खुदावंद के शागिर्दों में से नहीं था, लेकिन चर्च की, हैकल की खिदमत गुजारी में वो सबसे आगे होता और इंतज़ामिया में था। वो खुदावंद के कामों में आगे बढ़ चढ़कर काम करता। यहाँ पर जिक्र है एक हबशी खोजा का और फिलिप्पस का। हबशी खोजा एक राह चला जा रहा है और वो एक नबी का सहीफा पढ़ता हुआ जा रहा है अपनी किसी धुन में। उसे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन खुदा ने फिलिप्पस को उसके लिए खड़ा किया। खुदा ने फिलिप्पस से कहा कि उठ, उस रथ के साथ हो ले। वो हबशी खोजा एक मलका कंदा का एक वजीर और उसके खजाना का मुख्तार था। वो हबशी खोजा की जो सीट थी, एक वजीर थी, उसको एक वजीर की सीट पे बैठाया हुआ था और एक खजाने का मालिक मुख्तार, उसके पास अथॉरिटी, और वो रथ पर बैठकर जा रहा है और उसके हाथ में एक सहीफा है और वो पढ़ता जा रहा है। खुदावंद के बंदा ने खुदावंद की हदायत के मुताबिक उसके पास पहुंचना था। जब वो रथ पर सवार है और वो पढ़ता जा रहा है, तो रूह के काम है जो सिर्फ रूह ही जानता है। किसको किस वक्त खुदा ने पकड़ लेना होता है, किस वक्त खुदा ने चुन लेना होता है, कब किसी की ज़िंदगी बदल जाए, ये उसको भी नहीं पता होता, लेकिन खुदावंद को पता होता है कि उसने किस इंसान को किस इंसान के लिए इस्तेमाल करके उसके अपने काम के लिए खड़ा करना होता है। खुदावंद ने उस फिलिप्पस जो खुदावंद के घर में उसकी खिदमत गुजारी कर रहा है, और खुदावंद ने उस फिलिप्पस से कहा है कि जाओ उस रथ पर जो बैठा है उसके साथ हो ले, जो यशायाह नबी के सीफा को पढ़ता हुआ जा रहा है। खुदावंद ने फिलिप्पस से कहा कि वो सीफा नबी यशायाह नबी का सहीफा पढ़ता हुआ चला जा रहा है, उस रथ के साथ हो ले। रूह ने फिलिप्पस से कहा कि नज़दीक जाकर उसके साथ हो ले। खुदावंद का बंदा फिलिप्पस उसके रथ के साथ साथ चलता जा रहा है और वो कह रहा है कि, और उसने उससे कहा कि तू जानता है कि तू क्या पढ़ता है? तो वो कहता है कि मैं क्यों कर जानता हूँ, मुझे समझा इस नबी के बारे में। उसने कहा कि यशायाह नबी का सहीफा तो पढ़ रहा है। खुदावंद के कलाम को उसने सुना और उसको बताया। जो सहीफा वो पढ़ रहा था, खुदावंद के बंदा फिलिप्पस ने उसको समझाया। आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह 53 बाब और उसकी 7 आयत। जो सहीफा वो पढ़ रहा था उसको खुदावंद के बंदा फिलिप्पस ने यूँ समझाया। यशायाह 53 बाब में उसने उसकी बात को, खुदा के कलाम को क्लियर करके उसके सामने पेश किया। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुँह ना खोला। जिस तरह बर्रा जिसे ज़िबा करने को ले जाती हैं, और जिस तरह भीड़ अपने बाल कुतरने वाले के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके ज़माना के लोगों में किसी ने ख्याल किया कि वो जिंदों की ज़मीन से काट डाला गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के बंदा ने जो सहीफा उसको बयान किया, वो यशायाह नबी में बयान है कि वो किस सहीफे की बात कर रहा था। और फिलिप्पस ने उसको खुदावंद की खुशखबरी बताई। फिलिप्पस ने उसको हमेशा की ज़िंदगी वाले खुदावंद के बारे में बताया। फिलिप्पस ने उसको बताया कि जो तू पढ़ रहा है, ये तो वो है जो हमेशा की ज़िंदगी देता है, ये तो वो है जिसने सलीबी मौत बर्दाश्त की है। असल में फिलिप्पस को खुदावंद ने जब हिदायत की कि उसको समझा, तो फिलिप्पस ने यीशु की सलीबी मौत के बारे में उसको समझाया कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह भीड़ की तरह ज़िबा होने के लिए तैयार हो गया, किस तरह उसका खून बहा है, किस तरह उसने तुम्हारी खातर और मेरी खातर, पूरे जहान की खातर अपनी जान दी है, और वो हमारी खातर मुआ है। उसने खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी उस पर जाहिर कर दी। और खुदावंद के बंदा
نے جب اس پر ظاہر کی تو اس کے دل پر چوٹ لگی اور اس نے خداوند کے کلام کو بے اختیار سنا اور خوش ہوا اور اس نے اپنے خدا پر ایمان لے آیا. اور فلپس نے اس کو کہا، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے مال 8 میں ہی، کیونکہ زمین پر اس کی زندگی مٹائی گئی. خواجہ نے فلپس سے کہا، میں تیری منت کر کے پوچھتا ہوں کہ یہ کس نبی کے حق میں کہتا ہے، اپنے یا کسی دوسرے کے؟ فلپس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ کو شروع کیا اور یسوع کی خوشخبری دی. یسوع کی خوشخبری دی. فلپس نے اس کو یسوع مسیح کی خوشخبری، اس کی موت کے بارے میں بتایا کہ وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینے والا خداوند ہے. اور اس راہ میں چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے. خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے. خواجہ نے خداوند کا کلام سن کر اسے اپنے دل میں ایسے اتارا کہ اس نے اس کو قبول کر لیا. مسیحی زندگی کو جو فلپس اسے سمجھا رہا تھا کہ اصل میں مسیحی زندگی کیا ہے، تو اس خواجہ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کو دل سے مان لیا. اور وہاں پر پانی تھا. وہاں پہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں کہ چلتے چلتے کسی پانی کی جگہ پر پہنچے تو خواجہ نے کہا، دیکھ پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ بس فلپس نے کہا، اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. اس نے جواب میں سے کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. بس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا اور فلپس اور خواجہ دونوں پانی میں اتر پڑے اور اس نے اس کو بپتسمہ دیا. ہلیلویا. یہ ایسے ہی ہے جیسے صلیب پر اس ڈاکو نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا اور اسی دن اس کی زندگی بدلی اور اسی دن خداوند نے اس کو بدل کر اس کو اپنے ساتھ فردوس میں جگہ دے دی. اب خواجہ بھی ایسے ہی اس نے اپنے آپ کو تبدیل کر کے خداوند کے لیے اس نے اپنی پرانی زندگی کو ترک کیا. وہ وزیر تھا، اس کے پاس خزانہ تھا، وہ خزانے کا مختار تھا. وہ ہو سکتا تو اپنے خزانے کی فکر کرتا، کیونکہ اس کو خزانے کے ساتھ اچھی کرسی کے ساتھ عیش و آرام نصیب تھا. اس کی پرسنالٹی، اس کا سٹیٹس، اس کا عیش و آرام، اس کی لائف، اس کے کھانے پینے کی جو تھی سارا انتظامات وہ تو ملکہ نے کیا ہوا تھا. اس کی جو سیٹ تھی وزیر کی، خداوند نے اس کو لیکن چینج کرنا تھا اور اس نے اپنی خود مختاری کو، اپنے وزیر کی سیٹ کو، اپنی عیش و آرام کو، اپنے ساتھ جو بھی اس کو آسائشیں دی ہوئی تھی خداوند نے، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی. اس نے کہا، کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیچھے کر دیا اور اس نے کہا کہ میں بپتسمہ لے لیتا ہوں، میں خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہوں. اور اس نے پانی میں اس کے ساتھ اس کو بپتسمہ دیا. ہلیلویا. آپ میرے ساتھ متی کی انجیل اور اس کا 2 باب نکالیں. خداوند کس طرح بیان کرتا ہے اپنی باتوں کو. ہلیلویا. متی 3 باب اور اس کی 13 آیت. ہلیلویا. پریز دی لارڈ. خداوند اپنے کلام میں یوں بتاتا ہے. ہلیلویا. اسی طرح جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا یوحنا نبی سے، تب یوحنا کو بھی یسوع مسیح نے کہا، یوحنا نے بھی کہا کہ میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا، لیکن یسوع نے کہا اس کو ہونے دیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13 سے 17 آیت تک. یوں میں آپ کے سامنے خداوند کے کلام کو پڑھتی ہوں. اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اسے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا یہ کہہ کر اس سے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. اس پر اس نے ہونے دیا اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور
پانی کے پاس سے اوپر گیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ ہاللیلویا، آمین۔ یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع نے کہا ہے کہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ ساری راست بازی کو قبول کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جب ہم قبول نہیں کریں گے تو ہم اس کو پورا کیسے کریں گے؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی یوحنا سے کہا کہ آپ اس کو ہونے ہی دیں۔ تو یوحنا جو اس کا محتاج تھا، وہ اس کا انتظار کر رہا تھا کہ کب خداوند یسوع مسیح اس کی زندگی میں آئے گا اور اس کو پانی کا بپتسمہ دے گا۔ لیکن یسوع نے یوحنا سے بپتسمہ لے کر راست بازی کو پورا کیا۔ یسوع مسیح نے بھی پانی کا بپتسمہ لیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ساری راست بازی کو پورا کرنا ضرور ہے۔ اس نے انسانی جسم پا کر وہ سب دکھ بھی سہے اور خدا کی راست بازی کو پورا بھی کیا۔ ہاللیلویا۔ یہیں پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ تب آسمان سے بھی آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور جب فلپس نے یسوع کو قبول کیا تو اس نے بھی کہا کہ میں خداوند یسوع مسیح جو خدا کا بیٹا ہے اس کو قبول کرتا ہوں۔ خدا کے بیٹے کو قبول کیا۔ متی کی انجیل میں بھی بیان ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس سے میں خوش ہوں۔ جب حبشی فوجی ایمان لائے تو اس نے بھی یہی بولا کہ میں خداوند یسوع مسیح ناصری جو خدا کا بیٹا ہے اس پر ایمان لاتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ ہم اس طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اس طرح متی 28 باب اور اس کی 19ویں آیت میں جو ارشاد اعظم ہے، خداوند یسوع مسیح جب اپنے 11 شاگرد جو گلیل پہ اس پہاڑ پہ گئے تھے تو یسوع نے بھی ان کے لیے مقرر کیا تھا اور انہوں نے بھی اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری نے اس ارشاد اعظم میں یہ بات کلیئر کر دی ہے، اس نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ بیان ہے خداوند کے کلام میں کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اس میں ہر قوم ہوگی جو خداوند کا کلام سنے گی۔ جب آخری وقت ہوگا ہر ایک انسان اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ خداوند اپنے بیٹے بیٹیوں کو جانتا ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ خداوند نے ہمیں آرڈر کر دیا ہے کہ بس جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے کے نام سے بپتسمہ دو۔ یسوع نے بپتسمہ لیا، خداوند کا روح اس پہ تھا۔ حبشی فوجی نے بپتسمہ لیا، خداوند کا روح اس کے ساتھ تھا۔ خداوند کے شاگردوں نے بپتسمہ لیا، خداوند اس شاگردوں کے ساتھ تھا۔ اور جو لوگ بپتسمہ پا لیتے ہیں، اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں، خداوند ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کون سی چیز تمہیں روکتی ہے؟ فلپس نے حبشی فوجی سے بھی یہی سوال کیا ہے اعمال 8 باب میں۔ حبشی فوجی نے کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا۔ آج ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں بہت سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں بپتسمہ لینے سے روکتی ہیں، جو ہمیں توبہ کرنے سے روکتی ہیں۔ کیا وہ ہمارا باپ ہے؟ کیا وہ ہماری ماں ہے؟ کیا وہ ہمارا بھائی یا بہن یا کوئی رشتہ دار یا ہمارا کوئی عزیز یا ہماری ایسی کوئی جاب یا ہمارا ایسا کوئی بزنس یا ہمارا کوئی زندگی میں ایسا پیسہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے جو ہمیں توبہ کرنے سے، بپتسمہ لینے سے، پرانی زندگی کو چھوڑنے سے روکتا ہے؟ یوں میں کہہ سکتی ہوں کہ جو خداوند کی راست بازی کو پورا کرنے سے روکتا ہے، وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمیں خداوند کے کلام کو، اس کی راست بازی کو پورا کرنے سے روکتی ہے؟ فلپس نے جب حبشی فوجی سے پوچھا تو اس نے اپنی پرانی زندگی،
اپنا اسٹیٹس، اپنا اسٹائل جو بھی سن گیا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی، اس نے خداوند کو قبول کیا۔ جو بھی خداوند کو قبول کرتا ہے وہ توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، خداوند کے حضور میں جھک جاتا ہے۔ بپتسمہ لینا کیا ہے؟ بپتسمہ لینا پانی میں ڈبکی لگانا۔ پرانی انسانیت دھل جاتی ہے اور جب وہ پانی سے باہر آتا تو ایک نئی انسانیت، نیا انسان، خداوند اس کو مسح کیا ہوتا ہے، خداوند اس کو معاف کیا ہوتا ہے، وہ گناہ سے پاک پانی میں اوپر آ جاتا ہے۔ اس کی پرانی زندگی دھل چکی ہوتی ہے، وہ ایک نئی زندگی کے ساتھ پانی سے اوپر آتا ہے۔ اس کے پاپ دھل چکے ہوتے ہیں، اس کے گناہوں کی جو بیڑی ہے وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، وہ نئی زندگی میں واپس کھڑا ہو جاتا ہے۔ بپتسمہ پرانی زندگی کو چھوڑنا، پرانی ریت کو چھوڑنا، جو بھی آپ کی زندگی میں پرانے کام ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں اور ایک نئی زندگی، نیا انسان وجود میں آتا ہے۔ فلپس نے جب اس کو بپتسمہ دیا تو حبشی خواجہ بھی نیا ہو گیا۔ جو بھی پانی میں اترتے ہیں وہ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے بپتسمہ لیتے ہیں، وہ نئے ہو جاتے ہیں۔ خداوند کی محبت ہے کہ وہ ان کو جو بپتسمہ لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، خداوند ان کو معاف کر دیتا ہے اور ان کو اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیتا ہے۔ آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ 40 باب اور 12 اور 13 14 آیت۔ خداوند کون ہے جس نے راست بازی کو پورا کیا ہے؟ اصل میں وہ خدا کون ہے جس نے ہم پر اپنا کلام نازل کیا ہے؟ اس کی قدرت اور اس کو جانچیے تو صحیح، وہ کون ہے؟ ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے تو ضرور ہے، لیکن خداوند کے نام کو، اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ وہ کیا ہے، وہ کیوں اس کلام کو ہمارے لیے رکھنا چاہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کے کلام میں یسایہ 40 باب اور اس کی 12 13 آیت اور 14 میں یہ مرقوم ہے۔ کس نے سمندر کو جلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بادشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی جو اسے تعلیم دے اور اسے عدالت کی راہ نبھائے اور اسے معرفت کی بابت بتائے اور اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ ہاللیلویہ۔ خداوند وہ ہے جس نے سمندر کو چلو سے ناپا۔ سمندر اتنا بڑا تھا کہ یسوع مسیح ناصری جو خداوند ہمارا خدا ہے، ہمارا بادشاہ ہے، کلام میں لکھا ہے کہ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بادشت سے کی۔ آسمان کی پیمائش کوئی نہیں کر سکتا، صرف خداوند نے کی ہے اس کی پیمائش۔ اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا۔ زمین کی گرد کو کوئی نہیں ناپ سکتا، لیکن خدا جو ٹیلوں کو ترازو میں تولتا ہے۔ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی؟ خداوند کی روح کی ہدایت بھی کسی نے نہیں کی، کیونکہ خداوند کو کوئی بھی نہیں جانتا کہ خداوند کون ہے۔ یہ کلام ہی بتاتا ہے کہ خداوند کون ہے۔ کس نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بادشت سے کی، اور زمین کی گرد کو پیمانہ میں بھرا، اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا، اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا؟ کس نے خداوند کی روح کی ہدایت یا اس کا مشیر ہو کر اسے سکھایا؟ خداوند کو کسی نے نہیں سکھایا، خداوند نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ خداوند کا بڑا کام ہے۔ اور اس نے کس سے مشورت لی؟ خدا نے کسی سے مشورہ نہیں لیا اس دنیا کو بنانے میں۔ خداوند نے خود اپنی عقل سے، اپنی مشورت سے، اپنی روح سے، ہدایت سے اس کلام کو دنیا میں بھیجا، اور اسی نے لازم کیا ہے کہ ہم اس کی راست بازی کو پورا کریں۔ ہاللیلویہ۔ وہ بڑا خداوند، یہ اس کا کلام ہے، یہ اس کی منہ کی باتیں ہیں، یہ اس کا ارشاد اعظم ہے، یہ اس کا آرڈر ہے کہ تم بپتسمہ لو، تم قوموں کو شاگرد بناؤ، ساری دنیا میں جا کر خداوند کے کلام کو پھیلاؤ۔ یہ وہی خدا ہے جو بڑے کام کرتا ہے، اور اسی نے جو ارشاد اعظم ہم پہ لازم کیا ہے کہ بس جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ۔
آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ یہ سب چیزیں کہتا ہے کہ توبہ کرنا، بپتسمہ لینا، نئی زندگی کرنا، شاگرد بنانا، اتنے وہ کام ہماری زندگیوں سے لینا چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ پھر میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ کوئی بھی چیز جو تیرے خلاف کھڑی ہوئے گی تجھ پر اثر نہیں کرے گی، کیونکہ میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ خداوند نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا میں زندگی میں ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کی زندگیوں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کلام، جن کی زندگیوں سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگیوں میں بپتسمہ نہیں لیتے تو ہماری زندگی میں رکاوٹیں ہیں، جب ہم توبہ نہیں کرتے تو ہماری زندگی میں رکاوٹیں ہیں۔ ہم خود اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش جو نہیں کرتے، ہم خود اس کو اپنے لیے کہتے ہیں کہ خدایا میں کچھ نہیں ہوں، مجھے معاف کر۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ نینوا شہر نے توبہ کی، نینوا شہر نے ٹاٹ توڑا، نینوا شہر نے کہا کہ خداوند ہمیں معاف کر۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے بھی ٹاٹ توڑا اور توبہ کی، اور ان کے اوپر جو آنے والی آزمائش تھی، جو عذاب تھا، وہ ٹل گیا۔ آج ہماری بھی زندگیوں میں جو عذاب ہے ان کو ٹالنے کی ضرورت ہے۔ ہم توبہ نہیں کرتے، بپتسمہ نہیں پاتے، ہمیں دنیا کی خواہشیں، دنیا کے عیش و آرام جو ہمیں نصیب ہیں، ہم ان سے چھٹکارا نہیں پاتے، اور کلام کی راست بازی کو پورا کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اوہو میرے پاس تو پیسہ ہے، یہ تو میں نے غلط کام کر کے کمایا ہے، جب میں یہ پیسہ نہیں کماؤں گا میں اپنی فیملی کو کیسے چلاؤں گا۔ ایسا کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے توبہ کر لی تو یہ کاروبار ہم کیسے چلائیں گے، یہ رکاوٹ بن جائے گا۔ ہم اپنی زندگیوں میں ایسے پیسے، ایسے کاروبار اور ایسی بری روشوں سے کنارہ نہیں کرتے تو ہم توبہ نہیں کرتے۔ یہ ہیں وہ رکاوٹیں۔ ایک خاتون کے بارے میں جانتی ہوں، جب خداوند کے بندہ نے اس کو کہا کہ تم بپتسمہ لے، تو اس خاتون نے کہا کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی جو میری گورنمنٹ جاب ہے اس کی سروس کمپلیٹ ہوئے گی تو میں 60 سال تک، جب میں ریٹائر ہو جاؤں گی تب میں توبہ کروں گی اور بپتسمہ لوں گی۔ اس کو خدا نے موقع دیا، لیکن بہت دیر کے بعد اس نے بپتسمہ پایا اور توبہ کی، اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ خداوند میں اس نے 2 سال یا 3 سال زندگی گزاری ہوگی، باقی ساری زندگی اس نے دنیاوی کاموں میں ہی گزاری تھی۔ ایک اور خوبصورت لیڈی کے بارے میں جانتی ہوں کہ اس نے بپتسمہ پایا، خداوند کے خادم سے خدمت گزاری کا کام سیکھا، اور خداوند نے اس کو اسٹیبلش بھی کیا، اور خدا میں وہ بڑھ گئی، لیکن بیچ میں آ کر خداوند کو چھوڑ دیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم بپتسمہ پا لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کو ویسے ہی جینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری عادتیں، ہماری روشیں بدل نہیں سکتی، تو خداوند کو بھی ہماری روشیں پسند نہیں آتی۔ ایسے ہی ایک بزرگ جنہوں نے خداوند سے بپتسمہ پایا 65 سال کی عمر میں، باقی ساری زندگی دنیا میں گزار دی، دنیاوی کاموں میں، جسمانی کاموں میں، لیکن جب 65 سال کی عمر میں وہ آئے تو بپتسمہ پایا، اور اس کے 2 سال بعد یا شاید 2 دن بعد یا شاید 2 ہفتے بعد یا کچھ دن تک وہ زندہ رہے، خداوند میں سو گئے۔ صرف تھوڑے دنوں تک وہ خداوند میں جیے۔ خداوند موقع دیتا ہے ہمیں کہ آج میرا بیٹا، میری بیٹی مجھے قبول کر لے تو میں آسمان سے کھول کر برکتیں برساؤں۔ نینوا شہر کے لوگوں نے خداوند کی آواز کو سن لیا، ٹاٹ توڑا، روزہ رکھا، توبہ کی، اپنے گناہوں سے پھرے، اور خداوند نے آسمان سے ان کی آواز کو سنا اور اپنے عذاب کو نازل کرنے سے روک دیا۔ ہاللیلویا۔ اس خداوند نے اپنے عذاب کو روک دیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں میں توبہ کریں، بپتسمہ لیں، اپنے گناہ سے پھریں، رات ٹاٹ اوڑیں، ایسا کوئی عذاب نہیں جو خداوند نہیں روک سکتا۔ خداوند ترس کھا لیتا ہے۔ یہ وہی خدا ہے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے، جب وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے
تسلی دیتا ہے اور وہی ہمارے زندگیوں سے عذاب کو بھی ہٹا دیتا ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں بھی ہم پریشان ہیں، خیالات ہیں ہمارے دنیا کے کاموں میں، لیکن خداوند کہتا ہے کہ تم میری طرف آ، وہ ہمارے پاس ہی کھڑا ہے۔ ہمیں ایسی کون سی چیز روکتی ہے توبہ سے؟ ہمیں ایسی کون سی چیز روکتی بپتسمہ لینے سے؟ اگر ہماری زندگیوں میں آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے زندگیوں سے پھریں، توبہ کریں، بپتسمہ لیں، تو آج شاید ہمیں موقع مل رہا ہے، اس کے بعد شاید ہمیں بھی موقع نہ ملے۔ ان لیڈیز کو، ان انکل جی کو جو بزرگ تھے، ان کو موقع خدا نے دیا، لیکن انہوں نے بہت دیر کر دی۔ میں خود بھی کہتی ہوں، میں آج بھی کھڑی ہو کے کہتی ہوں کہ میں نے خداوند کے نزدیک ہونے میں بڑا وقت لگا دیا۔ میں آج بھی کہتی ہوں کہ خداوند میں نے بہت دیر کر دی ہے، مجھے بہت پہلے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ میں نے 2001 میں پانی کا بپتسمہ پایا اور 2010 میں روح کا بپتسمہ، بڑا ٹائم لگا خداوند کے قریب ہونے میں، کیونکہ ہم تعلیم نہیں پاتے، ہم ایسے دنیا میں مصروف ہیں کہ ہم تعلیم نہیں پاتے۔ لیکن جب میں نے خداوند کے خادم سے تعلیم پائی تو پھر اس کا میں نے چھوڑا نہیں۔ ایسے ہی جب ہم تعلیم پاتے ہیں اور خداوند کے ساتھ کو نہیں چھوڑتے تو خداوند ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر میں روح کا بپتسمہ پا لیتی اور روح کے کام نہ جانتی تو میں اس کے کلام کو نہیں سنا سکتی تھی۔ آج ہمیں بھی خداوند نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے پھریں، توبہ تک نوبت پہنچیں تو وہ ہمیں یقیناً معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج ہمارے ملکی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم بہت سی ایسی آوازیں سن رہے ہیں، بہت سے لیول پر جو ہے جرائم ہو رہے ہیں، بہت سے ایسے حادثات ہو رہے ہیں۔ ابھی حال میں ہی جو سندھ میں پانی کا طوفان آیا وہ بہت سی زندگیوں کو بہا کر لے گیا۔ ایسی بہت سی زندگیاں جن کو موقع نہیں ملا، ہو سکتا ہے بہت سی زندگیوں نے سوچا ہو کہ ہم کل بپتسمہ لیں گے، ہم اگلے ہفتے سنڈے کو جائیں گے بپتسمہ لے لیں گے، لیکن کسی کو بھی موقع نہیں ملا اور وہ زندگیاں پانی میں بہہ گئیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر چکے ہیں اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی زندگی کو واپس لے کے آئے۔ اب وہ سب کچھ واپس نہیں آ سکتا، کیونکہ خداوند نے ان کو موقع دیا تھا جب وہ زندہ تھے، لیکن جب ان کی زندگی نہیں رہی تو ان کو موقع نہیں ملا۔ ابھی خداوند کی بیٹی کہہ رہی تھی کہ خداوند چاہے تو ہماری سانسیں کھینچ سکتا ہے، جس کی مرضی ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، اس نے پھونک ماری اور ہماری سانسیں چلنا شروع ہوئی۔ یہ سانسیں بھی خداوند کی ہیں، اگر وہ چاہے تو یہ سانسیں کھینچ لیں، ہمیں کلام سننے کا موقع بھی نہ ملتا۔ لیکن آج سبت کے دن خداوند کے گھر میں خداوند نے خود یہ کلام آپ سے کیا ہے کہ تیری توبہ تک نوبت پہنچ جائے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اس نے بھی پانی کا بپتسمہ لے کر بتایا ہے کہ مجھے راست بازی کو پورا کرنا ہے۔ اگر اس کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے تو یہ مناسب ہے۔ ہر زندگی جو خداوند کا کلام سن رہی ہے، اس کلام سے ہم واقف ہیں کہ خداوند جو کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اپنی زندگیوں پر سوچیں کہ کیا ہمیں آج موقع دیا جا رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے دلوں پر چوٹ لگتی ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خداوند کا کلام ہم نے کیا سنا تھا۔ خداوند نے ہمیں بہت خوبصورت موقع دیا ہے۔ خداوند آواز میں کہتا ہے کہ جوانی کے دن میں اپنے خداوند کو یاد کر۔ ہمیں کس چیز کا انتظار ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر ہم ریٹائرمنٹ کا بھی ویٹ کریں گے اور پھر ہم اپنے پیسے کا بھی خیال کر لیں گے، اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے سوچیں گے، اپنے کاروبار میں دھیان کریں گے، اپنے بچوں کو ہم نے یہ بنانا ہے، ہمارے یہ خواب ان خوابوں کو پورا کرنے کے لیے سوچتے رہیں گے۔ خداوند نے اگر سب کچھ آپ کو دے دیا ہے تو یہ خوبصورت موقع بھی آپ کو بخش دیا ہے کہ آپ ان سب باتوں سے جو خداوند نے آپ کو دی ہیں اس پر برکت چاہیں۔ ہماری زندگی میں ہم جو کماتے ہیں، ہم جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں،
وہ جو رزق ہماری زندگی میں خداوند ہمیں دیتا ہے اور جو پیسہ ہمیں دیتا ہے وہ بھی سب اس کے نام کا ہونا چاہیے. جب ہم اپنی کمائی سے, اپنے اچھے پیسے سے, ہماری اچھی روشوں سے جو ہم نے کمایا ہوگا وہ پیسہ جب اپنے گھر میں لائیں گے, جو ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی سے ہمیں ملے گا, وہ پیسہ ہماری اولاد میں ہمیں نظر آئے گا, اپنے بہن بھائیوں میں نظر آئے گا. اگر وہ پیسہ جائز کام کر کے کمایا ہوا ہے, روح میں ہے, ہم بپتسمہ لیا ہوا ہے اور ہم محنت کرتے ہیں اور ہماری باڈی سے جو پسینہ نکلتا ہے اس کمائی سے جو ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں, اپنے گھرانے کو دیتے ہیں, وہ گھرانے میں برکت ہوگی, وہ زندگیاں جیئیں گی. اور جو پیسہ غلط طریقے سے کمایا ہوگا, جسمانی کاموں کی بدولت ملا ہوگا, ایسے کاروبار کرنے سے ملا ہوگا, وہ پیسہ ہماری اولاد میں وہ کام ہوں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اپنی اولاد کو, اپنے گھرانے کو کبھی بھی تعمیر نہیں کر سکیں گے. اس لیے خود اپنے آپ کو خداوند نے کہا ہے کہ تم میرا مقدس اور میرا روح تم میں بسا ہوا ہے. جب اس کا مقدس, اس کا روح ہمارے اندر ہے تو ہم جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس میں برکت آ جائے گی. تب ہم دیکھیں گے اپنی زندگیوں میں کون کون سے کام ہو رہے ہیں. ہم اپنی اولاد میں دیکھیں گے وہ خدا میں ترقی کرے گی. ہم اپنے گھرانے کو دیکھیں گے, اپنی ماں کو دیکھیں گے, اپنے بھائی کو, باپ کو, بچوں کو, عزیز و اقارب میں وہ چیز دیکھیں گے. ہمیں ایسا مجسمہ بن جانا ہے کہ اس کو ہم پسند آ جائیں. بہت مشکل ہے روحانی زندگی گزارنا, لیکن سب کچھ پورا کرنے کے لیے ہمیں جو اس کی راست بازی کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے وہ کام ہمیں کرنے پڑیں گے. جو پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں وہ اس کے لائق نہیں ہوتے ہیں. اگر ہم خداوند میں بڑھ گئے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں. اگر ہم خداوند میں مضبوط ہو گئے ہیں تو کمزور نہ پڑیں. اگر ہم نے توبہ کر لی ہے تو بپتسمے کی طرف آئیں. بپتسمہ لے لیا ہے تو روح کے بپتسمے کی خواہش کریں. روح کے بپتسمے میں ہے تو غیر زبانوں کی خواہش کریں. اگر اس کے کاموں میں بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے چلے جائیں گے, آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. جب آپ خداوند میں ہیں تو آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ ایک سٹیپ تو اٹھائیں, اپنا قدم تو اٹھائیں. خداوند میں نے توبہ کر لی, مجھے معاف کر. خداوند بپتسمہ لینا چاہتا ہوں, مجھے قوت بخش دے. خداوند مجھے روحانی زور چاہیے, مجھے روح کا بپتسمہ بھی دے. خداوند مجھے غیر زبانوں سے مسا کر دے. خداوند مجھے پریچ کرنے کے لیے کھڑا کر دے. خداوند مجھے روحانی خادم بنا دے. خداوند آپ کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر آپ ایسی خواہشیں نہیں کریں گے تو پھر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا. آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے, مر سکتے تھے, لیکن خداوند نے آپ کو موقع بخش دیا ہے. آئیے اپنی زندگیوں میں دیکھیں کون سی ایسی رکاوٹ ہے, کون سے ایسے معاملات ہیں جو ہمیں روکتے ہیں. اگر ہماری زندگیوں میں کچھ ایسا ہے, ہماری زندگیوں میں توبہ کرنے سے ہمیں کوئی روکتا ہے, بپتسمہ لینے سے روکتا ہے, خداوند کے گھر آنے سے روکتا ہے, تو یقین جانیے ایسی رکاوٹوں کو خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے کینسل کیجیے. خداوند کے ساتھ اپنا قدم بڑھائیے. میں صبح خداوند سے دعا کری اور خدا میرے ساتھ چل, میرے ساتھ چل. میں تیری ہیکل میں جانا تو میرے ساتھ چل, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ چلے. جب وہ میرے ساتھ چلے گا تو میں گر بھی جاؤں گی تو میں اٹھ کھڑی ہوں گی. اگر میری زندگی میں کوئی مشکل بھی ہوگی تو وہ میری مشکل کو آسان کر دے گا. کچھ دن پہلے ہاسپٹل میں اپنا چیک اپ کروانے گئی تو میں نے اپنا MRI کروایا. سروائیکل ایشو کا کچھ ایشو نکل آیا. تو خداوند نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے. ڈاکٹرز نے بھی اس کو دیکھا. ایک ڈاکٹر کے پاس گئی, اس نے میرا MRI دیکھا اور کہا آپ کو ایڈمٹ کیا جائے گا, آپ کو ہم آپریٹ کے لیے تیار کریں گے. MRI کو دیکھا, خداوند سے کہا کہ خداوند میں تیرے ساتھ چل رہی ہوں, تیرے کام کر رہی ہوں, ایسی کوئی رکاوٹ مجھے تیرے کلام کو پڑھنے سے, تیرے کام کرنے سے روک نہیں سکتی. میرے ورٹیبراز, سروائیکل, میری باڈی, میری ہڈیاں, میرے مسل, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو جس پر تو نے مجھے زندگی بخشی ہے, مجھے کھڑا کر دے. میرا ایمان
कॉलर के खड़ी हो सकूंगी। मुझे कॉलर लग गया और मैं स्टिफ हो गई हूँ, बेड पे बेड रेस्ट मिल गई है। खुदावन देख रहा है, लेकिन मैंने अपने आंसू नहीं रोके। मैं कहा खुदाया मेरी हड्डियां तूने जोड़ दी, मेरा सर्वाइकल जो डिस्टर्ब है उसको तूने डिस्टर्ब नहीं होने देना। कोई तेरी बेटी को फिट कहे, कोई ना फिट ना कहे, कोई रिजेक्शन ना हो। मैंने कहा खुदावन अगर मुझे पेन भी है तो मैं ये नहीं कहूँगी खुदावन मुझे बहुत दर्द है, मैं तेरे काम नहीं कर सकती। मैं रोते हुए भी तेरे हुजूर में खड़ी होंगी, मैं दर्द में भी तेरे साथ खड़ी होंगी। तेरा काम और तेरे से मेरा साथ नहीं छूटेगा। जो तेरा मेरा रिलेशन है वो इस दर्द से कम नहीं हो सकता। डॉक्टर जो भी कह रहे हैं खुदावन तू सुन रहा है, क्योंकि काम तूने मेरे लिए करना है। खुदावन ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया है। मैं इसके कलाम को पढ़ती रही इतने दिनों तक, और मैंने नेगेटिव सोच नहीं की कि मुझे बीमारी है, रोग है, अब मैं रोती रहूं, अब मैं हिलूं ना, अब मैं कलाम ना पढ़ूं, अब मैं दुआ ना करूं। मैं कहा खुदाया तूने मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। आज जब मैं इस प्रॉब्लम में हूं तो ये प्रॉब्लम बहुत छोटी है, क्योंकि तू बहुत बड़ा खुदावन है। ये आजमाइश है, इसमें तो मुझे गुजरने दे। खुदावन के कलाम में लिखा है कि समुंदर तुझे ना कुछ कहेंगे और नदियां तुम्हें ना डुबोएंगी। खुदावन के कलाम में लिखा है कि हमें इन मुसीबतों से गुजरना जरूर है। अगर मुझे दर्द है तो मेरा रिलेशन, मेरा रिश्ता खुदावन के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई मसले की वजह से मैं परेशान हूं तो वो परेशानी से मेरी दुआ नहीं कम होनी चाहिए। अगर मैं आगे बढ़ रही हूँ और किसी हवा ने मुझे छू लिया है तो मैं छूटने नहीं पाऊंगी। खुदावन मेरे साथ है और वो मुझे बचाए रखेगा, उसने मुझे सहारा दिया। मैं कहा खुदावन मेरा ईमान है कि तूने मेरी नेक पर, मेरे सर्वाइकल पर अपना दैना हाथ रखा हुआ है। जब जब मैं तेरा नाम लूंगी मैं शिफा पाती जाऊंगी। हालेलुया। जैसे जैसे मैं तेरे कलाम को पढ़ती जाऊंगी ये मेरी बीमारी चलती जाएगी। खुदावन ने कहा है कि तू चल, मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा कि तू मेरी इबादत करना तो मैं तेरे बीच में से बीमारी को निकाल दूंगा। मैंने कहा खुदावन ये तेरा कलाम सच्चा है, अगर ये तूने मुझसे कलाम किया है तो मैं ना तेरी इबादत छोड़ूंगी, ना तेरा घर छोड़ूंगी, ना तेरा नाम छोड़ूंगी। तू मेरी बीमारियां भी दूर करेगा, तू मेरे मसले भी दूर करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ जुड़ी हूँ। हालेलुया। और उसने मुझे शिफा बख्शी। आज मैं आपके सामने बगैर कॉलर के खड़ी हूँ। उसके जलाल के लिए जोरदार ताली। ये स्टेप बाय स्टेप आप खुदावन में जब बढ़ते रहते हैं तो वो भी आपको बढ़ाता चला जाता है। हमें अपनी कमियों को, अपनी परेशानियों को, किसी भी तरह से जो हमारी ज़िंदगी में रुकावटें हैं उनको अपने खुदावन के सामने रख दीजिए। कोई भी रुकावट आपको नहीं रोक सकेगी। यीशु मसीह नासरी का नाम लेकर आप छिड़केंगे तो कोई रुकावट आपका सामना नहीं कर सकती, आपको छू नहीं सकती, आप बहेंगे भी नहीं, आप किसी चीज से टकराएंगे भी नहीं। खुदावंद आपके इर्द गिर्द आपका साहिबान होगा। आज हमने जो कलाम सुना है उसको सुना नहीं बल्कि उस पर गौर कीजिए कि आज हमें ये मौका मिला है कि हम अपनी जिंदगियों से फिर जाएं। अगर खुदावंद ने हमें आज तौबा का मौका दिया है तो जिन लोगों ने तौबा नहीं की उनके पास ये मौका है, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उनके पास ये मौका है कि वो अपने आप को तैयार कर लें, जिन्होंने खुदावंद से राब्ता नहीं जोड़ा अपने आप को खुदावंद के साथ उसके राब्ते में जुड़ जाइए। आए अपने कदमों पर खड़े हो जाइए और अपने खुदावंद से कहिए कि खुदावंद ऐसी कोई रुकावट, ऐसी कोई भी रुकावट जो मेरी जिंदगी में तेरे करीब आने से मुझे रोकती है, उसको मैं आज तेरे यीशु मसीह नासरी